میرے محترم سامعین، یہ کافروں کا طریقہ ہے جس کو آج ہماری زبان میں کہتے ہیں کان بھرنا۔ اور میں کہا کرتا ہوں سانپ کے زہر کا علاج ہے، لیکن جو زہر تم نے کسی کے کانوں میں ڈال دیا اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ اور لوگ آج اس کے ماہر ہیں، باپ بیٹے کے درمیان لڑائی کرا دی، دو بھائیوں کے درمیان لڑائی کرا دی، دو دوستوں کے درمیان لڑائی کرا دی، دو رشتہ داروں کے درمیان لڑائی کرا دی۔ کیا کیا؟ صرف کان بھرے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اور ہم ایسے نا انصاف ہیں اور جنہوں پنجابی جی کہندے کنا دے کچے، وہ نا انصاف انسان ہوتا ہے، بس ایک کی سنی اور فوراً فتویٰ لگا دیا، ہاں جی وہ ایسے ہے جی۔ اللہ کے محبوب کا فرمان سنو، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم، اے علی اگر تیرے سامنے کوئی اپنے ہاتھ کے اوپر اپنی آنکھ کا یہ آنکھ نکال کے لے آئے اور ہاتھ کے اوپر پڑی ہو، چہرہ بھی خون آلود ہو، اور وہ آپ سے کہے کہ فلاں بندے نے میرے اوپر ظلم کیا اور میری یہ آنکھ نکال دی ہے، فرمایا اس کو سنے بغیر فیصلہ نہ کرنا، ہو سکتا ہے یہ اس کی دو آنکھیں نکال کے آ گیا ہو۔ اور ہوتا ایسے ہی ہے، اور ہوتا بولو بھائی، ہوتا ایسے ہی ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک اپنی بات بتاتا ہوں، یہ پچھلے ہفتے میں ہوئی، مجھے ہنسی بھی بڑی آئی۔ میں رات جب مطالعہ کر رہا تھا بیٹھا، ہم ایک دوست کے پاس گئے بڑی مدت کے پاس، تو کسی کام سے کسی صاحب کے پاس جانا ہوا کسی دوسرے شہر میں۔ وہ یہاں کبھی کبھی جمعہ پڑھنے آتے تھے، میں نے ان سے پوچھ لیا بڑی مدت ہو گئی آپ آئے نہیں۔ اچھا اس نے مجھے پہچانا نہیں کہ یہ وہی مولانا صاحب ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کو ادھر مسجد میں دیکھا ہے، تو وہ جلدی میں کہنا وہ مولوی ایسے ہی ہے، مجھے کسی نے بتایا جی وہ تو یوں ہے، وہ تو وہ ہے، فلاں ہے۔ میں بھی ذرا تھوڑا سا الرٹ ہو گیا، میں نے کہا ہاں ہے ویسے وہ ایسا ہی ہے، یہ آپ کو تو دیر سے پتہ چلا، مجھے بڑی دیر سے پتہ ہے ہیں جی۔ میں نے اس کو ذرا اور تیز کر دیا، وہ شروع ہو گیا۔ مجھے تو کسی نے کہا وہ تو گستاخ رسول ہے، توبہ نعوذ باللہ، پتہ نہیں کیا کیا اس نے کہا۔ میں سنتا رہا مزے لے لے کے۔ جو میرے ساتھ والے تھے وہ ذرا غصے ہونے لگے، میں نے پاؤں لگایا، میں نے کہا بیٹھو آرام سے، کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، ٹینشن کیوں ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں کہا ویسے ایک فائدہ آپ ان کا کر رہے ہیں، نیکیاں ان کی بڑھ رہی ہیں، گناہ کم ہو رہے ہیں، ایک فائدہ آپ کر رہے ہیں۔ تو پھر جب میں نے اس کو بتایا کہ بھائی میں وہی ہوں، کہتے وہ آپ تو پگڑی باندھتے ہیں، یہ ٹوپی تھی سر پہ، میں نے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے، میں بیٹھتا بھی برآمدے میں تھا، اس لیے برآمدے والے یہ ہے خطرناک، سمجھ آئی کہ نہیں، یا تم باہر بیٹھتے ہو نا، ہاں کہنے لگا جی میں برآمدے میں بیٹھتا تھا تو بیان آپ کے سنیں، تو میں نے ایک دوسرے مسلک والے سے کہا کہ میں کبھی کبھی جمعہ پڑھتا ہوں، بیان بڑا اچھا ہوتا ہے، اور اس نے آپ کے متعلق ایسی باتیں کی، فلاں کیا فلاں کیا۔ میں نے کہا اس نے سب صحیح کہا۔ پھر جب میں نے اپنا بتایا پھر وہ معذرت کرنے لگا، ہیں جی آپ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ ہیں۔ میں نے کہا آپ کی معذرت قبول ہے ایک شرط کے ساتھ۔ کہنے لگا جی کیا؟ میں نے کہا عارف والا آؤ، آپ کو ایک پرتکلف کھانا کھلاؤں گا، پھر آپ کی معذرت قبول کروں گا۔ یہ ہے کانوں میں جو زہر بھر دیا، نہ وہ ہم سے کبھی ملا، نہ کوئی بیٹھا، نہ کوئی۔ اللہ کے نبی نے تو معیار مقرر فرمائے ہیں، فرمایا جو لین دین میں کھڑا ہو وہ اچھا انسان ہے، بحیثیت پڑوسی ہیں جی، اگر کوئی اچھا ہے تو وہ اچھا انسان ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، سفر میں بندہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اگر اس میں اچھا ہے تو وہ اچھا انسان ہے۔ میں نے کہا بھی تین باتوں میں تو کوئی بات نہ ہوئی اور آپ نے فتویٰ بھی لگا دیا۔ تو آج یہ سلسلہ چلتا ہے، بڑے ماہر لوگ پھرتے ہیں، رشتہ داروں میں جدائیاں ڈال دی، دوستوں میں جدائیاں ڈال دی، ہیں جی باپ بیٹے میں جدائی ڈال دی، ایسے کان بھرے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کے فرمان کو سامنے رکھو، جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سنو کبھی فیصلہ نہ کرو، چاہے وہ کچھ بھی کہے۔ مگر ٹھیک ہے آپ کی بات سن لی ہے، اب ہم ان سے بھی ملتے ہیں، دوسرے فریق کی بھی بات سنتے ہیں، اور جو جھوٹا ہوگا وہ آپ کو دوسرے تک جانے ہی نہیں دے گا، یہی رکے گا، وہ بھاگے گا یہاں سے، نہیں نہیں میں نے بات نہیں کرنی، میں نے سامنے نہیں، بات یہی ہے سب کچھ۔
اب قریش مکہ نے بھی یہی کہا کہ بس جی آپ ان کو نہ بلائیں، ہمارے سپرد کریں۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، میں انہیں دربار میں بلاتا ہوں اور تم بھی بیٹھو، سامنے بات ہوگی پھر دیکھیں گے۔ اب قریش مکہ نے پہلے تو سوچا کہ رات کو بھاگ جائے، یہ تو معاملہ خراب ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا بھاگ جائیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہوگا۔ پھر وہ کہنے لگے جی میں بڑی بات کرنا جانتا ہوں، میں کایا پلٹنا جانتا ہوں، مجھے بڑی گفتگو پہ ملکہ ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، گھبرانے کی کیا بات ہے۔ خیر بادشاہ کا پیغام پہنچا حضرات صحابہ کرام کے پاس، بلایا ہے۔ صحابہ کرام نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر مقرر کیا، فرمایا کہ بات تم کرو گے۔ آگئے نجاشی کے دربار میں، ایک طرف قریش بیٹھے ہیں اور ایک طرف یہ لٹے پھٹے مسلمان حضرات صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ نجاشی نے پوچھا جانتے ہو ان کو؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ان کو تو خوب جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں ان کو، یہ بڑے ہمارے کرم فرما ہیں۔ تمہیں پتہ ہے یہ کیسے آئے ہیں؟ جی نہیں، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ کیوں ایھا الملک، کیوں؟ کیا ہم ان کے غلام ہیں جو ہم بھاگ کے آ گئے، یہ ہمیں لینے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی، بادشاہ نے پوچھا ہاں بھی یہ غلام ہے؟ کہنے لگا جی غلام تو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے حضرت جعفر نے پوچھا ان سے پوچھو کیا ہم کوئی مکہ میں کسی کے پیسے دبا کے آئے ہیں، تو کسی کا حق مارا ہے؟ کہنے لگے جی نہیں، کسی کے کوئی پیسے نہیں دبائے۔ تیسرا سوال کیا کیوں لینے آئے ہیں ہمیں، کیا ہم نے کسی کو قتل کیا ہے جو اس کے بدلے یہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسی بھی بات نہیں ہے۔ پھر کیوں لینے آئے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا، کہنے لگے جی انہوں نے دین بدل لیا ہے، جو ہمارے آباء و اجداد کا دین چلا آ رہا تھا انہوں نے وہ چھوڑا اور ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، یہ لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، ہمیں ڈر ہے یہ آپ کے دین پر بھی نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کو بھی یہ خراب کر دیں، اس لیے ہم واپس لینے آئے ہیں۔ اب بادشاہ نے حضرت جعفر کی طرف مخاطب ہو کے کہا کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم زمانہ جاہلیت کے دستور پہ چل رہے تھے، بے حیائی، عریانی، فحاشی ہم میں عام تھی، زنا، شراب ہم میں عام تھا، ناانصافی ہم میں عام تھی، پھر اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا، ہم ہی میں سے حق تعالیٰ نے ایک انسان کو بھیجا، ایک نبی کو بھیجا جو ہم ہی میں سے ہے، جس نے بتوں کی پوجا چھڑوا کر خدا کی عبادت کے اوپر لگا دیا، جس نے یہ معاشرتی برائیاں ہم سے چھڑوا کر ہمیں اللہ کا مقبول بندہ بنا دیا، ہمیں خدا کا پیارا بنا دیا، ہم سے یہ سارے گناہ چھڑوا دیے۔ ان کو یہی اعتراض ہے یہ زنا کیوں چھوڑ گئے، شراب کیوں چھوڑ گئے، زمانہ جاہلیت کی رسمیں کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ ہم نے ان سب کو چھوڑا، ہمارے نبی کی جو تعلیمات ہیں ہم نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، ان کو یہ تکلیف ہے۔ وہ کہنے لگے دیکھو جی بادشاہ سلامت، انہوں نے آپ کو سجدہ بھی نہیں کیا، انہوں نے تو آپ کے قانون کا احترام بھی نہیں کیا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا ہاں بھی آپ نے ہمیں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سجدہ تعظیمی ہے۔ کہا بادشاہ سلامت ہمارے دین میں صرف اللہ کو سجدہ ہے، ہم صرف سلام کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کا بھی سجدہ نہیں کرتے۔ ہمارے دین میں ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کو، چاہے وہ عبادت کا ہو چاہے وہ تعظیم کا ہو، جیسا بھی جھکنا ہے وہ کس کے آگے؟ اللہ، صرف ایک اللہ کے آگے اور کسی کے آگے بھی نہیں۔ اور ہمارے نبی پہ وحی اترتی ہے۔ نجاشی کہنے لگا جو تمہارے